اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانا کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے۔ ایک بار ہم کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، مانو کہ اسے ڈھکیلا جا رہا ہے، یعنی تیزی سے آئی اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اتنی تیزی سے آیا مانو کہ اسے ڈھکیلا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس کو حلال کر لے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا کھایا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں بھی اللہ کا نام نہ لیے جانے کی صورت میں شیطان اور اس کے چیلوں کی شرکت کی مقبولیت ہے، اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں ہاتھ پکڑنے کی جو واقعہ موجود ہے، یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے علم پا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کی شرکت سے کھانے کو محفوظ رکھا۔ ہمارے پاس نہ وہ علم ہے جو ایک پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، اور نہ وہ طاقت ہے جو اللہ کی مدد سے انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے موقع پر پہلے اللہ کا نام لیں۔ دوسرا، اس میں کھانے کا ایک آداب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کھانے کو شروع وہ کرے جو بڑا اور معزز ہو، نہ یہ کہ ایک ہی ساتھ ڈھور ڈنگروں کی طرح کھانے پر پل پڑیں، جیسا کہ آج کل دعوتوں میں یہ بےہودگی عام ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات سے برعکس کا نتیجہ ہے کہ یہ مسلمان اب کھانا بھی انسانوں کی طرح نہیں کھا سکتے، بلکہ اللہ نے ان کو ایسا ڈنگر بنا دیا ہے جس کو کبھی کھانا دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو۔ حضرت امیہ بن مخشیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی بنا بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اسے اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یاد آنے پر اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، تو جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا قے کر کے باہر نکال دیا۔ ابو داؤد، نسائی۔ امام منذری نے اسے سنن کبریٰ للنسائی کی طرف منسوب کیا ہے، شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سن لو، اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: اللہ کے نام سے کھانے میں برکت پڑتی ہے اور نام نہ لینے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے، آمین۔